بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ معافی منگوانی ہے یا معافی مانگی جا رہی ہے؟ دو دھڑے بن گئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ کے سامنے بہت سارے حقائق رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ 2019 کی ایک پوسٹ اور ایک کالم آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا۔ ذرا الفاظ پڑھتے ہیں ہم۔ وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، بیماریوں کا علاج کروانے کو تیار نہیں، اسپتال شفٹ ہونے کو تیار نہیں، وہ حکومت کی مرضی کی ڈیل کرنے کو بھی تیار نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ضدی تھا، اب بھی ضدی ہے۔ وہ خاموش تو ہو گیا ہے مگر موقف بدلنے کو تیار نہیں۔ اگر وہ مر گیا تو 2019 میں جب نواز شریف کی ڈیل ہو چکی تھی تو اس طرح کے کالم لکھے جا رہے تھے اور ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، اگر وہ مر گیا تو۔ یہ صرف آپ کو ایک تاریخی حوالہ بتانا ضروری سمجھا تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ جب ایسے لوگ بولتے ہیں تو اپنے پاس سے نہیں بول رہے ہوتے، یہ کسی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ ان کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے کہ اس طرف کی سوچ کیا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے کہ آخر جنرل عاصم منیر عمران خان سے معافی منگوانے پہ کیوں پسند ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے تجزیے ہیں، اپنی اپنی باتیں ہیں، لیکن اس چیز کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اصل مسئلہ 9 مئی یا کچھ اور نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر چاہتا ہے کہ عمران خان 2019 میں اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹائے جانے پہ، جو جبری طور پہ اس کو ہٹایا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ، عمران خان اس کی معافی مانگی۔ اصل یہ معافی ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا، کوئی صحافی نہیں آپ کو بتائے گا، جرنل بھی کھل کے نہیں بولے گا، لیکن جو ٹسل چل رہی ہے نا دو بندوں کے درمیان، انہیں بتایا کہ اصل مدعا کیا ہے۔ جانتے عمران خان بھی ہیں، جانتا عاصم منیر بھی ہے کہ اصل مدعا کہاں پھنسا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے عمران خان کے جی میں نے غلط ہٹایا تھا، مجھے نہیں ہٹانا چاہیے تھا، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، یہ اصل چیز۔ باقی 9 مئی کس نے کیا، خود کیا، وہ سب کو پتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چرائی، سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد کتنا ظلم کیا گیا، مقاصد کیا حاصل کیے گئے۔ دیکھیں نا، 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو توڑا گیا، 90 دن کے الیکشن نہیں ہونے دیے گئے، پورا الیکشن اڑا لیا گیا، سیاسی جماعت ختم کر دی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ تو کس نے فائدہ اٹھایا؟ جب بھی کوئی بڑا جرم ہوتا ہے سب سے پہلا شک اس پہ جاتا ہے جس نے فائدہ اٹھایا ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کی لائف انشورنس پالیسی ہے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو پہلا شک لائف پارٹنر پہ جاتا ہے کہ جی اس نے انشورنس کے پیسے لینے کے لیے قتل نہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت اگر آ جاتی تو یہ تو جرنیلوں کی موت تھی، تو اس کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا ظاہر ہے فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ یہ تو سمپل ہے۔ اس لیے اس کو سمجھیں کہ اصل مدعا وہاں پر ہے کہ وہ کہتا ہے وہاں سے خرابی ہوئی، باقی میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کیے ہیں، تو مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ مسئلہ وہ ہے کہ مجھے ہٹایا، کہ مجھے کیوں نکالا، ایک نواز شریف مجھے کیوں نکالا، ایک یہ مجھے کیوں نکالا۔ لیکن ایک خطرناک چیز ہے جس کی طرف لوگوں نے توجہ دلائی ہے کہ نواز شریف کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ حافظ نے برسلز میں جو یہ کہا نا کہ مجھے خدا نے چنا ہے اس کے لیے، بیسیکلی سب جانتے ہیں کہ شہباز بھی خلاف تھا، وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتا تھا۔ ملک احمد خان جو آج کل بنے ہوئے اسپیکر، وہ بھی اس کے حق میں تھے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے، اور وہ دوڑے دوڑے نواز شریف سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ تھے جو نواز شریف کو قائل کرتے رہے کہ ہم باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ نواز شریف وہ شخص ہے جس نے ایک ریٹائرڈ بندے کو آرمی چیف لگایا، اور یہ بندہ برسلز میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو خدا نے چنا، جبکہ چنا نواز شریف نے۔ یہ کتنی خطرناک بلاسفمی ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت غلط یہ چیز ہے۔ یہ اسی طرح جیسے شہباز شریف کہتا ہے کہ اللہ پاک کے بے پایاں کرم سے ہمیں یہ حکومت ملی، مطلب اگر اللہ نے دینی ہوتی تو آپ کو 17 سیٹیں نہیں بلکہ 180 سیٹیں ملتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی سیریل کلر کہہ دے کہ اللہ پاک نے میرے ہاتھوں سے 30 قتل کروا دیے۔ کیا اللہ پاک ایسے کرواتے ہیں قتل کسی سے؟ کیا کوئی جرم بھی اللہ پاک کرواتے ہیں؟ جرم تو شیطان کرواتا ہے۔ تم 17 سیٹوں پہ جو حکومت پہ بیٹھے، یہ تمہیں شیطان نے دی ہے، اللہ نے تمہیں فری ول دی ہوئی، پورا اختیار دیا ہوا ہے کہ 17 سیٹیں تمہیں دی ہیں میں نے، اب تم چوز کرو، تم نے یہ غلط رستہ چننا ہے یا درست رستہ چننا ہے، حقدار کو حق دینا۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی کا سارا مال لوٹ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، کیا یہ درست بات ہوگی؟ غور کریں نا، کیا کوئی بندہ کسی کا سارا مال لوٹ لیتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے اللہ نے دیا، کیا یہ درست بات ہوگی؟ پھر تو کوئی جرم نہیں ہے، پھر تو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے اگر دیا ہی اللہ نے ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ وہاں بھی شریف بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے دے دی ہے حکومت، یہاں یہ بھی کہہ رہا ہے مجھے اللہ پاک نے چیف بنا دیا۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں۔
غصب جو آپ کرتے ہیں, جو آپ ڈاکہ مارتے ہیں, وہ تو شیطان کا, ورنہ شیطان کا کیا کام رہ گیا؟ اگر غلط کام ہے آپ کا ساتھ جو ہے وہ شیطان نے نہیں دینا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دینا. ایسے نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ہمیں فری ول دی گئی ہے کہ یہ راستہ تمہارے سامنے ہے, تم چاہو تو اقتدار سے باہر بیٹھ جاؤ. تمہیں میں نے 17 سیٹیں دی, تم چاہو تو قبضہ کر لو. قبضہ کرو گے تو تمہیں اس کا گناہ ملے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا, کیونکہ کسی کا مال ہے, تم نے خیانت کی ہے. تو 25 کروڑ لوگوں سے خیانت میں کیا اللہ پاک کسی کی مدد کریں گے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ لوگ بلاسفمی کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف جس پہ آج صاحب بات کر رہے ہیں. جو پیغام آیا ہے برسل سے ملاقات کے بعد اور اگلے دن, یہ پیغام بہت اہم ہے میرے پاکستانیوں. میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کو ڈائسیکٹ کر سکیں کہ اس میں بٹوین دا لائنز کیا کہا گیا, عمران خان سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. کوئی مانے نہ مانے, اپنے تئیں تو مسافر خود کو جمہوری سمجھتا ہے, اور آپ کو ذاتی طور پر علم ہے کہ مسافر نے 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ کے پاس ذاتی طور پر اور ساتھیوں نے اجتماعی طور پر سیاسی مصالحت یا مقتدرہ سے مصالحت کی تجویز پیش کی تھی. اور گزشتہ 2-2.5 سال سے مصالحت کی رٹ لگا کر مسافر خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگا ہے کہ نہ مصالحت کی بات مقتدرہ کو اچھی لگتی ہے, نہ ہی نون لیگ کو یہ تجویز پسند آتی ہے. اور حیران کن طور پر بحران کا شکار ہونے اور آپ کے 2 سال سے جیل میں ہونے کے باوجود انہیں بھی یہ راستہ پسند نہیں. راستہ اب بھی وہی ہے, ورنہ لڑائی سے کبھی نہ راستہ نکلا ہے نہ نکلے گا. قیدی جی, پاکستان کی تاریخ تضادات سے بھری ہے. ماضی کے واقعات سے سبق سیکھ کر ہی راستہ نکل سکتا ہے. مقتدرہ سے سیاستدانوں کی جنگ بھی ہوتی رہی ہے اور وقتاً فوقتاً سیاستدانوں کو مقتدرہ کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہیں GHQ میں بلا کر نہ صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا بلکہ صدر کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا گیا. اس وقت وہ مقتدرہ کے محبوب رہنما تھے, مگر جب 1977 میں انہیں اقتدار سے اتارا گیا تو وہ ماتوب ہو گئے. اس وقت 2 نقطہ نظر تھے کہ جنرل ضیاء الحق نان پاپولر ہے, 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو ہٹا کر فوج اپنا اقتدار زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے گی. یہ بھی خیال تھا کہ بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنا اور پھانسی دینا ناممکن ہے. ایک نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ بھٹو ضیاء الحق سے لڑائی نہ کریں, خاموشی سے جلا وطنی اختیار کر لیں اور دوبارہ اچھا وقت آنے پر واپس آ جائیں. مگر بھٹو صاحب نے اور ان کے جالوں کا نقطہ نظر غالب رہا, جس کے مطابق مخاصمت, لڑائی اور سیاسی جدوجہد بہترین راستہ ہے. چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا. نہ دنیا بھر کے لیڈروں کی اپیلوں نے کام کیا, نہ سپریم کورٹ نے انصاف کیا, اور نہ احتجاجی تحریک جنرل ضیاء الحق کو اس کے ارادوں سے روک سکی. 10 سال لگ گئے جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے, تب جا کر بے نظیر بھٹو کو سیاسی راستہ ملا اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچی. بعد ازاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی مقتدرہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے, مگر دونوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا اور یوں بار بار اقتدار کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے. تجربات نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پاکستان میں سیاست کا ہنر سکھا دیا ہے. انہیں لاکھ بے اصولی کا تانا دیں, دونوں پارٹیاں آج حکومت میں ہیں. کچھ بھی کہیں مگر عملی سیاست میں تو اسے ہی کامیابی کہتے ہیں. تو پہلے اس حصے کو ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں. راستہ اگر آپ نے وہ نہ چنا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ چن چکے ہیں تو آپ کو بھٹو کی طرح پھانسی دی جا سکتی ہے. آپ کی مقبولیت بھی کام نہیں آئے گی, بیرونی کوئی دباؤ بھی کام نہیں آئے گا. یہ پہلی دھمکی ہے جو بڑی لگائی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کالم میں. اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی نہیں آ سکتی, ہمیشہ فوج کے سائے تلے ہی اقتدار ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر ان پاپولر ہے اور آپ پاپولر ہیں, تو ان پاپولر ضیاء الحق بھی تھا, پر وہ بھی 10 سال حکومت کر گیا تھا. میں یہاں پہ اختلاف کروں گا. ضیاء الحق ان پاپولر ضرور تھا, لیکن جو اس نے اسلام کے نعرے لگائے تھے وہ عوام میں پاپولر ہونا شروع ہو گئے تھے. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ہمارے بڑے ہمیں بتا چکے ہیں یہ بات. کوئی تو وجہ ہے نا کہ نواز شریف 90 کی دہائی میں بار بار الیکشن میں یہ نعرہ لگا کے آتا رہا کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا, اور کسی حد تک کچھ ووٹ بھی مل جاتے تھے. باقی تو فوجی جتاتی رہی ہے, لیکن کچھ ووٹ بھی مل جاتے تھے. یہ ایک مقبول نعرہ تھا. نمبر 2, بھٹو کے بارے میں جو شراب کباب کے معاملات فوج نے پھیلائے ہوئے تھے, اس میں کچھ حقیقت ہوگی کچھ نہیں ہوگی. اور جو فوج کا انریلنٹنگ پروپیگنڈا تھا وہ لوگوں پہ اثر کر رہا تھا. میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ٹرولی بلیو کرتے تھے کہ بھٹو ایک شیطان تھا. وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, PTV کا دور تھا. ضیاء الحق بہت کچھ کنٹرول کر گیا تھا, اس لیے 10 سال حکومت کر گیا. آج کا دور مختلف ہے. اب اس طرح کے لوگ جرنیلوں کے دماغ میں خناس بھر دیتے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آنے دے رہے کہ وینیو سے عمران خان معافی مانگے تو آپ بیسیکلی ان 90% پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. یہ بات پہلے کے لیے درست نہیں تھی. پہلے لوگ اس طرح سوچتے نہیں تھے کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگوں کی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی, اتنا ویژن نہیں لوگوں کا براڈ ہوا تھا. اب جب آپ 90% لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ فوجی جرنیلوں کے دماغ میں خناس ایسے لوگ بڑھتے ہیں کہ تسی گریٹ ہو,
तुसी खुदा हो, तुसी ते अवतार हो, ये जब ऐसी बातें करते हैं ना, उनके दिमाग में खन्नास भर जाता है। फिर उन्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है, वही हरफ आखिर। ज़िया कर गया, मुशर्रफ भी किसी हद तक 8 साल लगा के, लोग 10 साल कहते हैं, मुशर्रफ सिर्फ 8 साल रहा था बावर्दी, वो सिर्फ 8 साल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो वर्दी उतारी और फिर उसे घर जाना पड़ा था। 10 साल मुशर्रफ ने नहीं लगाए। कितना मकबूल था मुशर्रफ अपने शुरू के दौर में, मुझे याद है। मुशर्रफ मकबूल डिक्टेटर था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल डिक्टेटर था मुशर्रफ। इसके बावजूद उसको पॉलिटिकल सहारे की जरूरत पड़ गई थी, उसे मकबूल सियासतदानों की जरूरत पड़ गई थी। अमेरिका भी साथ था, यूरोप भी साथ था, हम नॉन नेटो एलाई बन चुके थे, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। पाकिस्तान उम्मा की डिस्ट्रक्शन में अमेरिका का हामी और इत्यादि बन चुका था, इसके बावजूद मुशर्रफ सिर्फ 8 साल निकाल सके। ज़िया से कम हो गया ना वक्त। आगे बाजवा इसी तरह उसने कोशिश की 6 साल निकालें, ये वाला उससे कम निकालेगा, ये बात ध्यान में रखें। दुनिया आगे बढ़ रही है, अवामी शऊर बढ़ रहा है। फौज का तो आप समझे नत का बंद हुआ है, और लोगों में जाके तारुफ आप नहीं कराते, मैं मेजर हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं कर्नल, यकीन माने नहीं करवाते। शर्मिंदा हैं, जितने हाजिर सर्विस है शर्मिंदा फिरते हैं, खामोश रहते हैं, सिर्फ अपना नाम बताते हैं, फर्स्ट नेम, दैट्स इट। कर्नल शर्नल नहीं लगाते साथ, मेजर नहीं लगाते, ब्रिगेडियर नहीं लगाते साथ। हाँ, जहाँ टैकअप दिखाना बदमाशी वाला वहाँ बोलते हैं। तो ऐसे हालात में क्या कुछ चल सकता है मुल्क, कोई इदारा चल सकता है ऐसे? तो ये वो जो कहानियाँ सुना रहे हैं वो पुरानी बातें थी कि ज़िया-उल-हक के दौर में ऐसे हो गया था, वो हो गया था। बाकी आगे सुनते हैं। कैदी जी, सियासी तजादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले में हैं। यानी यहाँ पे आप देखें, पहले एक कंपनी के टाउट ने कहा जी इमरान खान की सेहत इतनी खराब हो गई है कि अब ठीक नहीं हो सकती। अब ये कह रहा है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम के मारने वाले हैं। बार बार एक चीज पे जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान की जान लेने के जिम्मेदार यूट्यूबर होंगे या उसकी अपनी पार्टी के हॉक्स होंगे। हालांकि इमरान खान कौन सी यूट्यूब देखते हैं आप मुझे बताएं? किस पार्टी हॉक से इमरान खान की मुलाकात होने दी जाती है? बैरिस्टर सैफ क्या पार्टी का हॉक है? क्या वो कहता है डट जाओ कि इसकी मुलाकात करवा देते हैं? कौन कहता है? तो इस बयानिए को समझें। बज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के जरिए आपको तख्त पर ला बिठाएं, मगर हकीकत यह है कि इस बयानिए ने आपको यरगमाल बनाकर आपके सियासी रास्ते मसदूद कर दिए हैं। आओ बका झूठ पर मबनी कहानियों और दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बददुआओं से हालात नहीं बदलते। पीटीआई का ख्याल था कि मुल्क की इक्तिसादी हालत नाजुक है, या तो ये डिफॉल्ट होकर रहेगा या इक्तिसादी बदहाली से अनारकी फैल जाएगी। ये नजरिया तहरीक इंसाफ के हर इजलास में बावर करवाया जाता था, मगर ये मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। मुक़्तदरा और हुकूमत ने मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकाल लिया है। यहाँ पे अब दूसरी बात को समझते हैं। फौज का ये कहना है और ये फैला रहे हैं कि हमने इक्तिसादी बहरान से मुल्क को निकाल लिया है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज जितने बड़े बहरान में है कभी तारीख में नहीं हुआ था। हमारे पास 1% हमारा अपना नहीं है। एवरी सिंगल पेनी इन स्टेट बैंक वो दूसरे मुल्कों का पड़ा हुआ है। किसने सिर्फ डिपॉजिट रखवाया हुआ है और कुछ सिर्फ कर्जा है। 1 रुपया स्टेट बैंक में, $1 का 1 सेंट जो है हमारा अपना नहीं। एक्सपोर्ट्स कम, ठीक है, इंपोर्ट्स सुकेड़ के रख दी, मईशत रोक दी। आपका जीडीपी मनफी नहीं तो 1-2%। लाकानूनियत तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, सरमाकारी में तारीख की सबसे बड़ी कमी। ना बाहर से सरमाकारी आ रही है, ना लोकल सरमाकारी हो रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में जा रही है। तो इसका मतलब है कि बुरान से निकाला नहीं है, बल्कि बुरान में डाला हुआ है और मुसलसल डाला हुआ है। अगर बुरान खत्म हो गया तो इमरान खान से माफी मंगवाने की क्या जरूरत है? छोड़ दो, भूल जाओ उसे। देखिए ना, इमरान खान को 10 साल की सजा हो गई, 14 साल की सजा हो गई। जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम, भूल जाओ ना उसको। मैं तो आसिम मुनीर को कह रहा हूँ, भूल जाओ उसको, फॉरगेट अबाउट हिम, रहने दो उसको जेल में। क्यों बार बार कह रहे हैं ये कर लो, वो कर लो, माफी मांग लो? क्या वजह है? गौर करें इस पे, डॉट कनेक्ट करें। दूसरा बयानिया ये था कि अदालत, फौज और अवाम में तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमा की मकबूलियत तो इस कदर है कि या तो जज से फैसले देंगे कि हुकूमत चलनी मुश्किल हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएगा। हुकूमत और मुक़्तदरा ने इस साजिश और कोशिश को नाकाम बना दिया। यानी अगर अदालत मेरिट पे फैसले देती है तो ये साजिश है, और फौज और हुकूमत ने इस साजिश को नाकाम बनाने, यानी 26वीं तरमीम करके फौज ने जो अदलिया को ख़त्म कर दिया है, मार दिया है, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है, इसकी तारीफ की जा रही है। ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पेट से सोचते हैं। ये कहने के बजाय कि 26वीं तरमीम ने पाकिस्तान में आइन और कानून की तमाम हैसियत खत्म कर दी है, पाकिस्तान अब मुसलसल एक बनाना रिपब्लिक बन गया, ये उल्टा उसकी तोजी पेश कर रहे हैं कि एक्चुअली वो साजिश के खिलाफ 26वीं तरमीम थी। तो साजिश की अगर कोई मेरिट पे फैसले दे रहा है तो ये जो अदलिया की तबाही की तारीफें कर रहा है जी कि साजिश नाकाम बना दी, यहाँ से पता चलता है कि ये कितने जवाल का शिकार शख्स है। दूसरी सोच ये बन गई कि अब एहतजाज और आलमी दबाव काम करेगा। सदर ट्रंप के बरसर इक़्तिदार आते ही कैदी इमरान खान की रिहाई यकीनी है, ये ख्याल भी गलत निकला। सदर ट्रंप ने यू टर्न को बेहतर समझा और कैदी की रिहाई की अपील के बजाय सियाद का साथ देने का फैसला कर लिया।
یعنی ٹرمپ سے جو امیدیں تھیں، حالانکہ عمران خان نے ایک بیان نہیں دیا، ہم نے صرف اپنا ایک تجزیہ دیا تھا اور آج بھی اس پر قائم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان سے نفرت نہیں کرتا، بائیڈن نفرت اور بغض کا شکار تھا، کیونکہ بائیڈن کی جو ڈرون کی پالیسی تھی اوباما کے دور میں، بائیڈن جس کو لیڈ کر رہا تھا، عمران خان لٹرلی انہیں کہتا تھا یہ مورانک پالیسی ہے، اس سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور بائیڈن کو لتر و لتری کیا ہوا تھا عمران خان نے 2011 سے 18 کے درمیان، جو 16 تک ان کا اقتدار رہا تھا، تو بائیڈن پہلے سے ہی عمران خان سے کافی ضد چوا ہوا تھا، تنگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے صرف یہ کہا اور ہمیشہ کہا اور آج بھی قائم ہوں کہ ٹرمپ عمران خان سے بغض اور نفرت کا شکار نہیں، وہ امریکہ کے مفاد ضرور دیکھے گا، لیکن بغض میں کوئی ایسی بات نہیں کہے گا کہ اس کو تم کیا رکھو یا یہ کرو یا وہ کرو۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امید تھی، عمران خان کو کبھی امید نہیں تھی، بلکہ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ ٹرمپ کوئی کسی کا باپ ہے، وہ کیا کرے گا، ہمیں تو کوئی ٹرمپ سے امید نہیں ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے ہیں، ایک کوئی بیان سنا دے مجھے عمران خان کا جس میں اس نے کہا کہ مجھے ٹرمپ سے امید ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ آگے سنیں ذرا، جنگ سے بھی امیدیں لگائی گئیں مگر جنگ میں حکومت اور مقتدرہ جیت گئے، مطلب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی چاہتی تھی کہ پاکستان جنگ ہار جائے، اس سے امید لگی ہوئی تھی، پر مقتدر اور حکومت کی جنگ جیت گئی۔ کیا بات ہے، ہار سے جو توقعات تھیں وہ امید بر نہ ہوئی، بار بار تحریک انصاف کے اندازے اور تجزیے غلط ثابت ہوئے، بیانیے ناکام ہوئے، خواہشیں مکمل طور پر پٹتی رہیں، مگر یوٹیوبرز ہر شکست کے بعد ایک نئی کہانی تراش کر آپ کو مسلسل جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی جیل میں یوٹیوبرز نے رکھا ہوا ہے، عاصم منیر نے نہیں رکھا ہوا۔ 9 مئی کو بھی عاصم منیر نے اغوا نہیں کروایا تھا، گولیاں بھی فوج نے نہیں مروائی تھی، جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو فوج نہیں قتل کرنے لگی تھی، بلکہ یوٹیوبر سب کچھ کر رہے تھے، الیکشن بھی پورا یوٹیوبرز نے چوری کر لیا۔ 9 مئی کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظلم بھی یوٹیوبرز نے کر دیا۔ اب نئی کہانی آ گئی ہے، قیدی جی جان ہے تو جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا ثانیہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، دوبارہ جان سے مارنے کی دھمکی کہ اپنی جان بچاؤ، بھٹو جیسا ثانیہ پاکستان دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے۔ تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے، اب بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف نہیں، آپ کا اختلاف تو ذاتی ہے۔ اس مشکل وقت سے نکلیں، اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں۔ ساتھ ہی حکومت کی آفر بھی دے دی ہے کہ اگر آپ معافی مانگ کے باہر آ جاتے ہیں تو مستقبل میں آپ کو حکومت بھی مل سکتی ہے فوج کے سائے تلے۔ ڈیئر قیدی جی، آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، ایک یو ٹرن ملکی استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں۔ آپ دیکھیں مقتدا اور حکومت نے سب کچھ ٹھیک کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں جی ملکی استحکام کے لیے عمران خان جو ہے وہ یو ٹرن لے، اس کا مطلب ہے استحکام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ناکام ہو چکے ہیں، اب منت ترلا ہے، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے۔ یعنی مقتدرہ کے شبہات کیا ہیں؟ یہ باہر آیا تو جرنیلوں کو پھانسیوں پہ لگائے گا، یہ ہے مقتدرہ کے، اور کیا ہے؟ نون لیگ کیوں مضبوط ہو جائے گی؟ ان کو بھی پتہ ہے جس دن باہر آیا دوسرے دن ہماری حکومت گر جانی، اتنے عوام کا سمندر اس کے لیے آ جائے گا، حکومت بھی نہیں کھڑی ہوگی، اور جرنیلوں کو پتہ ہے کہ پھر تو راجہ بازار کے مین فوارہ چوک میں پھانسیاں لگیں گی جرنیلوں کو۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے۔ ان کو شبہات کیا ہیں؟ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، شبہات نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی، پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ مل جائے گا۔ بھائی کون سا پارلیمان میں کام ہے جو اپوزیشن کرتی ہے یہاں پہ؟ اینی وے ڈیئر قیدی، کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے، وگرنہ آپ کی موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین آپ نہیں بلکہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نہ کوئی لیڈر ان کی اسکروٹنی سے باہر ہے، نہ مقتدرہ، نہ حکومت، نہ میڈیا، یعنی یوٹیوبر نے سب کی بجا کے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ عملی طور پر اپنے ہچانے والوں کے یرغمالی اور روبوٹ بن چکے ہیں، آپ ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، حالانکہ عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کریں گے۔ آپ رہائی کے لیے جو بھی ڈیل کریں، آپ کی رہائی شرائط سے کہیں بڑھ کر فتح ثابت ہوگی۔ ڈیئر قیدی جان، بظاہر آپ کے حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں، دوبارہ جان سے مارنے کی دھمکی۔ آپ آنکھیں کھولیں، دور دشمن کی پہچان کریں، آپ کی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہے وہ آپ کی دشمن، اور ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کی رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مطلب عاصم منیر کے آگے جھک جاؤ، اس کی غلامی قبول کر لو تو پھر تو سب ٹھیک ہے، ورنہ اسی طرح جیل میں رہو گے اور تمہیں جان سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر عمران خان کے سامنے یہ باتیں کی گئیں تو ان کا ایک جواب ہونا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور فرعون کا کیا انجام ہوا تھا، یہ بڑی زبردست ویڈیو بنائی آئی تھنک بلال نے۔ وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے، وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔ لیکن ہر فرعون کے نصیب میں ہمیشہ غرق ہونا ہوتا ہے اور وہ غرق ہو کے رہتا ہے۔